ایسے پہلے کبھی کام ہوئے نہیں. زیادہ سے زیادہ جس طرح ابھی صداقت نے بتایا کہ وہ بڑا سا گورنر ہاؤس جو ایک ملکیت ہی ہو گئی تھی ایک فیملی کی, اور اس میں آ کے وہ رہ لیتے تھے اور سارا خرچہ ادھر ہی ہوتا تھا. 62 کروڑ نہیں صداقت, 83 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا اس کی خوبصورتی کے لیے. تو کیونکہ وہ فیملی کا گھر بنا ہوا تھا تو انہوں نے باقی تو اتنی زیادہ فکر نہیں کی کہ کیا ہوتا ہے. یہ پہلی دفعہ اب عوام کے لیے کام ہو رہے ہیں جو عام لوگوں کی بہتری کے لیے کام ہو رہے ہیں. پہلی چیز مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں اتنی دیر سے کسی نے یہ سوچا کہ سارے علاقے میں یہاں, اور اتنی آبادی بڑھ چکی ہے, کوئی ہسپتال نہیں ہے. ایک چھوٹا سا نتھیا گلی میں نے دیکھا ہوا ہے ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ٹائپ جس میں ایک ہے چھوٹا سا, لیکن وہ ایک ڈاکٹر وہاں, اور اتنی ٹورسٹ بھی آتے ہیں اور اب اتنا زیادہ ٹورسٹ آتا ہے اور یہاں اتنی زیادہ آبادی ہے تو اس کے لیے تو وہ کافی نہیں تھا. تو یہ بڑا اچھا کیا کہ 370 کنال کے اوپر, اور وہ بھی اس علاقے میں 370 کنال ہونا بہت جگہ تھی. تو شکر ہے کہ کسی نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک جنرل ہاسپٹل بنے جو عوام کی خدمت کرے. تو یہ میں, اگر صداقت آپ کی یہ سوچ تھی تو میں آپ کو اس کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور اگر پنجاب گورنمنٹ کا بھی اس میں کسی نے سوچا تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ عوام کی, دیکھیں عوام کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے. ایک حکومت ان کی صحت کا دھیان رکھے, پھر ان کے لیے تعلیم دے, کیونکہ تعلیم سے ہی ایک انسان اوپر آتا ہے. ایک آدمی مزدوری کرتا ہے, اس کی تعلیم نہیں ہوتی, اس کو کتنے ساری دہاڑی میں پیسے ملتے ہیں, اور اسی کو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیں, اس کو کوئی ہنر سکھا دیں تو وہ زیادہ پیسہ کما سکتا ہے. اور جتنا جتنا آپ ایک انسان پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اتنا ہی ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں, وہ اور زیادہ اپنی زندگی اوپر لے جا سکتا ہے. اور آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. اب تو ایسے ایسے کورسز ہیں کہ بنیادی تعلیم ہو بچے کو میٹرک کی, تو اس کو اب 6 مہینے کا کورس کروا دیں تو وہ ایک دم اپنے گھر اور اپنے لیے بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہے. تو یہ جو آج کسار یونیورسٹی کی آپ نے میرے سے اوپننگ کروائی ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اب ایک فیوچر ہے. قوم وہ عظیم قوم بنتی ہے جو آگے کا سوچتی ہے. جب جنگ بدر کے بعد مکہ کے کفار کے قیدی پکڑے گئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک قیدی کو واپس کرنے سے پیسے ملتے تھے. اس وقت مسلمانوں کے پاس پیسے ہی نہیں تھے, چھوٹی سی امت تھی. تو انہوں نے تب کہا کہ اگر جو بھی مکے کا قیدی 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے, اس کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ واپس جا سکتا ہے. تو ایک بڑی سوچ, ایک عظیم لیڈر کی سوچ تھی, آگے کا سوچ رہا تھا وہ. اپنی ایک قوم کو عظیم قوم بنانے کا سوچ رہے تھے. تعلیم کے بغیر قوم آگے نہیں بڑھتی. تو یہ جو آج کسار یونیورسٹی کا جو کانسیپٹ ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیوچر ہے. اب جو ٹورزم ہے وہ پاکستان کی فیوچر ہے. میں وہ خوش قسمت پاکستانیوں میں سے ہوں جس نے سارا پاکستان دیکھا. تقریباً سارے علاقوں میں جا چکا ہوں, قبائلی علاقے سے سارے پہاڑی علاقے, سارا سندھ, پنجاب, بلوچستان کے کئی علاقوں میں نہیں گیا, لیکن وہ اتنا بڑا علاقہ ہے. لیکن بلوچستان بھی کافی میں نے دیکھا ہوا ہے. دنیا بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو اللہ نے نعمتیں ہمارے ملک کو بخشی ہیں ہمیں نہیں پتا, اس لیے ہم ناشکری کر جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ نے اس ملک کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے, اور اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو ہم سارا وقت اس کا شکر کرتے رہیں, کیونکہ اس میں کسی چیز کی اس نے کمی نہیں چھوڑی. جو پاکستان کے اندر جس طرح کی مختلف ٹورزم ہے, وہ اگر صرف ہم ٹورزم کے اوپر زور لگا دیں تو ہم ٹورزم سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ جتنی بھی آج ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ملا کے اس سے زیادہ ٹورزم سے پیسہ کما سکتے ہیں. ہم ٹورزم سے ہی اپنے قرضے واپس کر سکتے ہیں.
یہ اتنا زیادہ اللہ نے اس ملک کو ٹورزم میں دیا، لیکن ہم نے کیا ہے، صرف ٹورزم کروا کے آ کے مری میں آ کے بس یہاں رک جاتی تھی ہماری ٹورزم۔ وہ مری کی اتنی زیادہ آبادی، میں جب یہاں بچپن میں آیا کرتا تھا، وہ مری کیا تھا اور آج یہ مری کیا بن گیا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور ٹورزم سپاٹس ڈیولپ ہی نہیں کیا۔ ہمارے اتنے زیادہ مری اور نتھیا گلی، یہ سارے ادھر سے اگر آپ پختونخوا کی طرف بھی جائیں اور آپ گلگت کی طرف بھی جائیں، یہ جو سارا اس علاقے کے اندر اتنے زیادہ مری اور نتھیا گلی بن سکتے ہیں، لیکن کسی نے سوچا ہی نہیں کہ جو آتا تھا یہ نتھیا گلی اور گورنر ہاؤس، یا وہ زیادہ سے زیادہ نتھیا گلی گیا اور ادھر کا گورنر ہاؤس، کسی نے تو دیکھا ہی نہیں ہے اس ملک میں کس کس طرح کے ہمارے پاس علاقے تھے۔ تو اب یہ پاکستان بدلنے والا ہے، یہ سارے علاقے اب ڈیولپ ہوں گے، کیونکہ ہماری جو ٹورزم ہے وہ پچھلے 4-5 سال میں ہر سال دگنی ہو رہی ہے ٹورزم۔ ابھی باہر سے لوگ نہیں آ رہے، اندر سے ہی پاکستان کی ٹورزم تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ موبائل فون۔ جو بھی کہیں جاتا ہے وہ موبائل کی تصویر لے لیتا ہے اپنی، وہ جب وہ اپنی فیس بک پہ لگاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ سارے ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہاں تو یہ سارا علاقہ کھلنے لگا ہے، اور ٹورزم ایک فیوچر ہے پاکستان کا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، صرف ہم ٹورزم ڈیولپ کر لیں، ہم اپنے بیرونی ملک کے قرضے واپس کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ اب تک ٹورزم کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ میں پھر سے مثال دیتا ہوں سوئٹزرلینڈ کی۔ ہمارا جو ناردرن ایریاز ہیں اس کا آدھا ہے سوئٹزرلینڈ، اور اس سے بہت کم خوبصورتی ہے سوئٹزرلینڈ میں ہمارے ناردرن ایریاز کے مقابلے میں، کیونکہ ہمارے ناردرن ایریاز میں تو آدھے دنیا کے جو 10-12 سب سے اونچے پہاڑ ہیں، آدھے تو ناردرن ایریاز میں ہیں ہمارے۔ تو سوئٹزرلینڈ صرف اس لیے کہ انہوں نے ٹورزم کو ڈیولپ کیا ہے، ٹورزم کو سائنس بنایا ہے۔ وہاں اس طرح کی جو ہاسپٹیلٹی، جو ٹورزم کے لیے کورسز ہوتے ہیں، جو آج کو ساری یونیورسٹی آپ یہ شروع کر رہے ہیں، اس طرح کے کورسز ہیں وہاں، وہ سمجھتے ہیں ٹورزم کو۔ تو وہ ٹورزم سے اب ذرا یہ سن لیں، یا وہ $60 ارب کماتے ہیں یا $80 ارب کماتے ہیں۔ سوچے 60 یا 80 ارب ڈالر وہ علاقہ کماتا ہے جو آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریاز کے مقابلے میں، کیونکہ انہوں نے ٹورزم کو ڈیولپ کیا۔ ہم نے ابھی ڈیولپ ہی نہیں کی ٹورزم، نہ ہمیں اندازہ ہے، نہ یہ ہاسپٹیلٹی میں لوگوں کو پتا ہے کہ جب ایک ٹورسٹ آتا ہے اس کو کیسے آپ نے رکھنا ہے، ہوٹلز میں کیسے، یہ جو پوری سائنس ہے یہ۔ تو یہ بڑا اچھا قدم لیا آج پنجاب گورنمنٹ نے اس علاقے کو، جو صرف اب تک جس طرح صداقت عباسی نے بالکل ٹھیک کہا کہ وزیر اور بڑے بڑے لوگ آ کے یہاں مفت ٹھہرتے تھے اور ان کے لیے کروڑ روپیہ خرچ ہوتا تھا ٹیکس پیئر کا، آج اسی کو آپ نے ایک کوسار یونیورسٹی میں کنورٹ کر دیا ہے۔ اور یہ ادھر سے اب یہ نوجوانوں کو ایسا روزگار ملے گا، بلکہ روزگار ہی نہیں ملے گا، آپ اپنی ٹورزم کے لیے چھوٹے چھوٹے گیسٹ ہاؤسز بنا سکیں گے۔ اور یہ سارا علاقہ اور یہ جو بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ یہ جو کنیکٹ کر رہے ہیں ٹورزم ٹریل کوٹلی ستیاں تک، اور وہ نیچے، یہ بھی بڑا اچھا ایک، کیونکہ آپ ادھر سے پریشر اتاریں گے، نہیں تو سارے لوگ بس یہاں پہنچ جاتے ہیں مری میں، مری اور برداشت نہیں کر سکتا اتنا، یہاں اور ٹورسٹ نہیں آ سکتا، یا جتنی زیادہ پبلک آ جاتی ہے وہ تو چلنے کی جگہ نہیں ہوتی یہاں۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اور ہم ٹورزم کے ڈیسٹینیشن سپاٹس کھولیں، جیسے آپ کوٹلی ستیاں، ادھر بھی میں نے دیکھے بڑے خوبصورت علاقے ہیں، ادھر بھی ہم کھول سکتے ہیں۔ اور ادھر سے جب ہم شمال کی طرف جائیں گے، آپ ادھر دیکھیں گے کہ ادھر بھی سارا ناردرن ایریاز، یا سارا یہ جو پختونخوا جو سارا بیچ میں آتا ہے چترال تک، ہر جگہ کے اندر ہم زبردست اس طرح کی جگہ بنا سکتے ہیں تاکہ ہمارا ٹورزم صرف ایک ہی جگہ نہ آئے، سارے علاقے میں جائے۔ اور اب ہم سڑکیں بھی بنا رہے ہیں، سوات موٹر وے بن گیا، اس سے سارا کھل گیا، وہ سوات سے لے کے پورا آگے تک، اور اب وہ تقریباً چترال تک چلا جائیں گا، لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، وہ سب علاقہ اب کھل جائے گا، تو جس سے سب سے بڑی چیز کہ مقامی لوگوں کا فائدہ ہوگا۔
जो लोगों को रोजगार लेने के लिए शहरों में जाना पड़ता है, अब इन इलाकों के अंदर उनके लिए आसानी होगी रोजगार लेने के लिए, बल्कि टूरिज्म भी फायदा होगा, उस इलाके को भी फायदा होगा, और सबसे बड़ा रोजगार लेने के लिए मुकामी लोगों को फायदा होगा। और आखिर में मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि जो आपने सदाकत बात की कि इमरान इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स इमरान खान ने इकोनॉमिक्स नहीं बनाई, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में बनाई थी। और वो थी क्या? उन्होंने ये साबित किया कि अगर आप अपने कमजोर और गरीब तबके को ऊपर उठा दें तो कौम ऊपर उठ जाती है। उन्होंने ये चीज साबित की थी। पहली दफा दुनिया में फलाई रियासत बनाई गई थी। रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमजोर और गरीब तबके की, और जब ये रियासत करती है, अपने कमजोर और गरीब तबके की मदद करती है, तो अल्लाह की बरकत आती है उस कौम के ऊपर। फिर अल्लाह, सब कामयाबी तो अल्लाह की तरफ से, और इज्जत और इंसान को खुशी तो अल्लाह की तरफ से मिलती है। तो जो कौम जिसमें एहसास होता है अपने कमजोर तबके की, अल्लाह की बरकत आती है उस कौम पे। जब जितनी मैंने दुनिया देखी है, जो दुनिया में सबसे खुशहाल मुल्क मैंने देखे हैं, स्कैंडिनेविया एक इलाका है जो सारा नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, जितने भी दुनिया के खुशहाल इलाके हैं, उन सारे इलाकों के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा नुमाया है, वो अपने लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी करते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा जोर लगाया अपने मुल्क में गुर्बत कम करने के लिए, इसलिए वो खुशहाल है। तो जो मदीना के रियासत का मॉडल है, वो अगर गैर मुसलमान भी वो उसको अपना ले तो उधर भी खुशहाली आ जाती है। सिर्फ यही नहीं कि आज अगर दूसरे मुल्क ज्यादा हमारे से आगे निकल गए हैं जो मुसलमान नहीं हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्होंने वो काम किए, उन्होंने वो प्रिंसिपल्स पे चले, उन्होंने वो स्टेप्स लिए, उन्होंने वो कदम उठाए, जिसकी वजह से वो कदम उठाए जो मदीना के रियासत की असूल बनाए गए थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जो कौम उन असूलों पे चलेगी वो ऊपर आ जाएगी। तो मुझे जो आखिर में मैं जो कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा खुशी ये थी कि जब पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई 2013 में, तो बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वॉर ऑन टेरर की वजह से तबाही मची हुई थी। वहां पुलिस का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक्स किए जा रहे थे। बड़े कोई 500 पुलिस वालों ने कुर्बानियां दी थी, शहादतें दी थी। लोग पेशावर से उठ उठ के आके इस्लामाबाद में जमीनें ले रहे थे। तो जो 2013 से 2018 में हमारी गवर्नमेंट थी, अब तो यूनाइटेड नेशंस UNDP ने बाकायदा रिपोर्ट शाया की है कि जिस सूबे ने में सबसे तेजी से गुर्बत कम की थी वो पख्तूनख्वा था 5 सालों में। और अब जो UNDP की रिपोर्ट आई है, अमीर और गरीब में जो फर्क कम किया गया था वो पख्तूनख्वा में हुआ था उन 5 सालों में, और अब हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जो इंसानों के ऊपर सबसे ज्यादा सरमायाकारी की थी, डेवलपमेंट की थी, वो पख्तूनख्वा ने की थी 2013 के बाद। और यही मेरा मॉडल है इंशाअल्लाह पाकिस्तान का, कि सारे मुल्क में हम इंशाअल्लाह अपने निचले तबके को ऊपर उठाएंगे, इंसानों के ऊपर ज्यादा तवज्जो देंगे, उनके ऊपर पैसा खर्च करेंगे। हमारा जो मरकज होगा, हमारी जो मेन फोकस होगा, वो हमारे लोग होंगे, और खास तौर पे वो लोग और वो इलाके जो पीछे रह गए। तो उसके अंदर आपके भी इलाके आ जाते हैं, सारा जितना इलाका ये पीछे रह गया, इसलिए लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है नौकरियां लेने के लिए, और यहाँ से नौजवानों को नीचे जाना पड़ता है। तो हमारी अब पूरी कोशिश है इंशाअल्लाह कि इन इलाकों को हम डेवलप करें, ताकि यहाँ नौजवानों को अपने इलाकों में नौकरियां मिले, बजाय उनको अपना इलाका छोड़ के कहीं और दूर जाना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कोसार यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह की तकरीब जो मरी में मुनक़िद की गई है उससे खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कमज़ोर और गरीब तबके को ऊपर उठाया जाए।